میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے روایتی انداز میں ایک سما باندھ دیجئے نظم اور نثر کے مجموعے سے کہ ایک غلام مصطفیٰ، ایک عاشق مصطفیٰ یہ سفر معراج کو کس طرح دیکھتا ہے. یعنی ہم نے مشاہدات معراج کے حوالے سے ہی بات کر لی، قرآن کے حوالے سے ہی بات کر لی جس نے سفر معراج بتایا. اب ایک عاشق غلام مصطفیٰ ہے، وہ آج کی شب ایک خداوند تعالیٰ اور خدا اور محبوب خدا کے درمیان ہونے والے اس مکالمے کو، اس ملاقات کو کیسے دیکھتا ہے، یہ ذرا بتا دیجیے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود. کیا کہنے یہ عاشق صادق ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ، انہوں نے بیان کیا وہ شب معراج راج ایک پہلو، وہ شب معراج راج، شب معراج راج، شب معراج ان کا جو راج ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. ابھی قبلہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے حضور کے شان بشریت کا اور شان روحانیت کا، تو مجھے وہ پردہ خیال پہ بات آ رہی تھی کہ حضور کا مبارک جسم اجساد کے اندر، اجسام کے اندر بے مثال. اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد. اور حضور کی روح مبارک ارواح میں بے مثال. اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح. سبحان اللہ. حضور کی جو بشریت ہے یہ حضور کی بشریت کی معراج ہے، اور جو حضور کی روحانیت ہے یہ روحانیت کی معراج ہے. اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو مراحل طے کیے ہیں، ان مراحل کا بیان کرتے ہوئے انسان ایک اس سطح پر پہنچتا ہے جہاں پہنچ کے اسے مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کہاں گئے تھے. پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. عقل کو سر جھکائے بغیر چارہ نہیں. کیا آپ کہیں کہ عقل کے ذریعے اس کی ساری حدود اور اس کی جہات کو متعین کیا جا سکے اور اس کی کن تک پہنچا جا سکے؟ اس کی کن تک عقل پہنچ ہی نہیں سکتی. وہ اللہ تبارک و تعالی وہ جہاں محبوب کریم کو لے گیا وہاں کسی کو لے کر نہیں گیا، وہاں کسی کی رسائی نہیں. بس وہ محبوب اور محب کے مابین راز ہے، وہ سر ہے. کیا کھلے راز محبوب و محب مستان غفلت پر، شراب قدر الحق زیب جام مر رانی ہے. وہ جو یہ بھی عالت کہی ہے، وہ جو حدیث مبارک میں من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. محدثین نے اس کی دو تشریحات بیان کی کہ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی مجھے ہی دیکھا، کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا جو خواب میں میرا دیدار کرے. ان شیطان لا یتمثل بی. دوسری توجیہ، دوسری تشریح اس کی جو محدثین نے فرمائی، وہ کہتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، یعنی خدا کے جلوے کو دیکھا. کہ اس عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، تجلیات ہیں نا، لیکن جو سب سے اعلیٰ تجلی ہے، سب سے اعلیٰ تجلی وہ ذات رسالت مآب علیہ السلام پر ہے، جو ذات بہت کی تجلی ہے، ذات خالص کی تجلی. نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، نور اول کے جلوے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تعین اول، تنزل اول. تو وہی اول آخر کی جو بات کی جاتی ہے وہ اسی سیاق میں کی جاتی ہے. تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے، سبحان اللہ، وراء الورا، وراء الورا. اقبال نے کہا رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری. کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات، کہ معراج کی رات یہ پیغام دے رہی ہے کہ محبوب کریم جس طرح گئے ہیں تو کوئی محبوب کریم کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دے تو اس پہ بھی محبوب کریم کی برکت سے جو تجلیات پڑھنی ہے تو یہ بھی عرش کے رب سے واصل ہو جائے. سبحان اللہ. اور جو محبوب کا اس عالم سے باہر جانا، بیونڈ دا ٹائم اینڈ اسپیس. اقبال نے کہا عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں. یعنی یہ زمین یہ آسماں جسے میں سمجھ رہا تھا کہ اس کی وسعت اتنی ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں، لیکن یہ محبوب کریم کا معراج کی شب، یہ عشق کی ایک جست، یہ محبوب کریم کا عشق خدا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو محبوب کو بلایا ہے، لیکن محبوب کے قلب اقدس میں بھی تو عشق ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ.